علامت پسندی کی شعریات، تعارف و تمہید۔ ہر لفظ بذات خود ایک علامت ہے، ایک خیال یا بہت سے خیالات کا بیک وقت اظہار یا مظہر ہوتا ہے۔ لفظ وسیلہ نہیں بلکہ خود اظہار ہے۔ شاعر لفظ کی لغوی اور خصوصی معنی کو رد کرتا اور اس کے اندر نئے امکانی اور تازہ کار تلازمات تلاش کرتا ہے۔ صحیح معنوں میں الفاظ اور اشیاء کو غیر معمولی وسعت دینے کا نام ہی علامت ہے۔ علامت کسی حقیقت کے وجود کی مظہر نہیں بلکہ اس کے غیر اغلب امکان کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ علامت وہاں واقع ہوتی ہے جہاں کسی معنی کا ایک جزو غائب ہو گیا ہے۔ جزو غائب معنی ایک نامعلوم معنی کے مترادف ہے جس کے جستجو کی اپنی ایک لذت ہے۔ ہر ذہن یا قاری اسے اپنے طور پر دریافت کے لیے کوشاں ہوتا اور معنی کی کوئی نہ کوئی نئی سطح دریافت کر کے اسے اپنا ملک بنا لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دریافت شدہ معنی کوئی محل نہیں رکھتا، اس کا بھی یقیناً ایک محل ہوتا ہے، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جزو غائب معنی کبھی پردہ غیاب سے باہر نہیں آتے۔ وہ صرف اپنی جھلک دکھاتے ہیں اور پھر معدوم ہو جاتے ہیں۔ مکمل معنی علامت کا مقدر ہی نہیں ہوتے۔ جہاں معنی پورے انکشاف کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے، وہاں سے علامت رخصت ہو جاتی ہے۔ سائنس جس قدر فطرت، حیات اور کائنات کے سربستہ اسرار منکشف کرتی جا رہی ہے، ادب اسی قدر مجرد ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طور پر علامت پسندی حقیقت پسندوں کے منطقی عمل کی بھی نفی کرتی ہے، کیونکہ علامت پسندی مابعد طبیعیاتی رجحان اور روحانی وصف کی بھی حامل ہے۔ شے کے راست اظہار یا شے کی نمائندگی کے بجائے شے کے پس پشت جو امکانی اور معنوی طلسم پایا جاتا ہے، علامتیت اسے اپنی گرفت میں لاتی ہے یا لانے کے درپے ہوتی ہے کہ معنی فنکار کے ذہن پر یا تو دھنآمیز وارد ہوتے ہیں یا وارد ہوتے ہی نہیں۔ ایک علامتی شاعر ایسی فضا خلق کرتا ہے جس میں لمحات آنکھ مچولی کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ شاعر محض فضا پیدا کرتا ہے یا اشیاء کا تاثر پیش کرتا ہے۔ بادلیئر کہا کرتا تھا، میں اشیاء کو اپنی روح کے ساتھ منور کرنا چاہتا ہوں اور اس عکس کو سرایت کرنا چاہتا ہوں دوسروں کی روح میں۔ دراصل علامت الفاظ کی جدلیاتی منطق سے رشتہ استوار کر کے اشیاء کے داخلی تلازمات کو دریافت کرتی ہے۔ اس اعتبار سے اسے مشہود حقیقت سے فرار کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ نیتشے خود کہا کرتا تھا کہ فنکار حقیقت کی تاب نہیں لا سکتے۔ افلاطون و فروئڈ کا بھی کم و بیش یہی نظریہ تھا۔ فنی عمل کی نفسیات کی روشنی میں علامتیت اظہار کا ایک ایسا بالواسطہ اسلوب بھی ہے جو لفظ اور شے کے مابین نئے رشتوں کو جنم دیتا ہے۔ سبق کا مقصد: علامت ایک فنی تدبیر یعنی آرٹسٹک ڈیوائس ہے۔ ہمارے قدیم نظام بلاغت میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا، اور نہ ہی مغرب میں قدیم شعریات میں اس کے بارے میں کہیں کوئی اشارہ ملتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادب یعنی تخلیقی ادب میں علامت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس سبق کے ذریعے طلباء کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر لفظ بذات خود ایک علامت ہے۔ اشیاء کو غیر معمولی وسعت دینے کا نام علامت ہے۔ علامت وہاں واقع ہوتی ہے جہاں معنی کا ایک جزو غائب ہو گیا ہے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے علامت ایک الگ معنی رکھتی ہے۔ اسی لیے ادبی تفہیم کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی لیے
تخلیقی ادب میں ابہام بھی پایا جاتا ہے۔ جہاں معنی کی کثرت ہوگی وہاں ابہام بھی ہوگا۔ شاعر محض فضا سازی کرتا ہے یا اشیاء کا تاثر پیش کرتا ہے۔ شاعری کی زبان علمیاتی نہیں علامتی ہوتی ہے۔ اس طرح ایک خاص طریقے سے شاعری کا پڑھنا بھی علامتی ہے۔ علامت کے تصور کو رواج دینے میں فرانسیسی آواگارد جیسے بودلیئر، رمبو اور میلارمے نے خاص کردار ادا کیا ہے۔ اس سبق سے گزرنے کے بعد ہمارے طلباء بڑی حد تک علامت کے تصور اور علامت اور تخلیقی ادب کے رشتے کو سمجھ لیں گے۔ علامت، تصور زبان و فن۔ تخلیقی عمل کے دوران علامتی فکر غیر شعوری طور پر وارد ہوتی ہے۔ اگر ہم غیر شعوری یا لاشعوری عمل کو قبول نہ بھی کریں تو بھی تخلیقی عمل کی اس نفسیات سے ایک شاعر اچھی طرح واقف ہوتا ہے کہ شعر کسی جواز سے شروع ہو کر کسی جواز پر ختم نہیں ہوتا، اور نہ ہی پیش بند منصوبہ سازی ہر سطح پر جو کی توں کام آتی ہے۔ اگر ایسا فرض کر بھی لیا جائے کہ ارادے کے دخل کا تخلیقی عمل میں زیادہ حصہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسرے لفظوں میں ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ شاعر جیسا چاہے اور جب چاہے اچھی شاعری کر سکتا ہے۔ ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں اور فن کی بھٹی سے نکلنے کے بعد تجربہ کسی اور پیکر کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ دراصل تخلیقی تخیل کا بیشتر عمل غیر ارادی نوعیت کا ہوتا ہے۔ ڈسٹورشن اور سنتھیسس کے عمل میں سچائیاں اور واقعی تجربات ریزہ ریزہ ہو کر کسی ایک غیر معینہ وحدت یا کل میں ضم ہو جاتے ہیں۔ یہ تخلیقی تجربہ کبھی مثالی قسم کا ہوتا ہے تو کبھی ایک نئی مگر امکانی حقیقت کا مؤسس بن جاتا ہے۔ ادب میں علامت بھی اسی تنسیخ، تردید اور انکار سے گزر کر فرد کی تخلیقی قوت کا اس بات کرتی ہے۔ یہ بت سازی سے زیادہ بت شکنی کا عمل ہے جو تخلیقی صلاحیتوں پر مسلسل مہمیز کا کام کرتی ہے۔ اسی لیے برین لی اپنے مضمون نئی تنقید اور شاعری کی زبان میں لکھتا ہے کہ سائنس کی زبان کے مقابلے میں شاعری کی زبان علمیاتی نہیں بلکہ علامتی ہوتی ہے۔ اس طرح ایک خاص لحاظ سے شاعری کا پڑھنا بھی علامتی ہوتا ہے۔ فرائی کہتا ہے کہ ادب کے لفظی خودکار ڈھانچوں کی معنوی سمت اندر کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے ادب میں خارجی معنی کے معیار ثانوی کہلاتے ہیں، کیونکہ ادبی کارنامے نہ تو کچھ بیان کرتے ہیں اور نہ ہی کچھ دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی سبب وہ نہ تو سچے ہوتے ہیں اور نہ باطل، اور نہ تکرار بالمعنی کے حامل، اور نہ ہی معنوی تکرار کے حامل۔ اس جملے کی طرح کہ نیک بد سے بہتر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ادب میں صداقت اور اصلیت کے سوالات ثانوی درجہ رکھتے ہیں، جبکہ قائم بالذات لفظوں کے ڈھانچے خلق کرنا ادب کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ فرائی اس قسم کے خودکار لفظی ڈھانچے کو ادب کا نام دیتا ہے، اور جہاں خودکار لفظی ڈھانچے کی کمی پائی جاتی ہے وہاں صرف زبان رہ جاتی ہے۔ فرائی ادب کو ترسیلی زبان کی ایک مخصوص شکل سے تعبیر ضرور کرتا ہے، لیکن ہر قاری کے ساتھ ترسیل کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے۔ علامت کو ہم اس مخصوص شکل کے ضمن ہی میں سمجھ سکتے ہیں۔ علامت اشارے یا کنائے کے مترادف بھی نہیں۔ اشارہ محض ایک ایجازی ترکیب کا حامل ہوتا ہے۔ اشارہ کسی مطلق شے کی سمت رسائی کا دوسرا نام ہے۔ اشارہ یا آیت کو بہر صورت کسی مخصوص و معین چیز کے لیے تشکیل دیا جاتا ہے۔
یہ کسی حقیقی معروض کا تمثال ہوتا ہے یا اس کا قائم مقام، جیسے لال بتی خطرے کا ایک معروف نشان ہے، یا ریاضیات میں تفریق کا نشان مطلق اور یکجہتی اشاریہ ہے۔ نہ تو ان میں کسی کو ترمیم کا حق ہے اور نہ انہیں کسی اور مظہر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تلمیح کو بھی علامت کا نام نہیں دیا جا سکتا، جیسا کہ عموماً سورہ اسرافیل، آتش نمرود، اصحاب کہف اور خاتم سلیمانی وغیرہ تلمیحات کو مذہبی علامات سے موصوب کیا جاتا ہے۔ دراصل ان تلمیحی اشاروں کی نوعیت بھی مطلق اور محدود ہے، جبکہ علامتی معنی میں یکساں روی ہوتی ہے، نہ یکسوئی۔ اس کی اپنی رفتار اور اپنی چال ہوتی ہے جو ظاہر کرتی ہے اس کی آزاد روی، اور آزاد روی سے زیادہ اس کی خودکاری کو۔ مثلاً سفید اور سیاہ کو بالعموم نیکی اور بدی کی علامت قرار دیا جاتا ہے، مگر دراصل یہ علامتیں اس قدر گھس گئی ہیں کہ اب یہ محض اشارے ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہمارے سیاہ لباس ماتم کا مظہر ہوتے ہیں۔ راجستھان میں بیواؤں کے لیے سیاہ لباس ہی مخصوص ہے، جبکہ ہندوستان ہی کے دوسرے علاقوں میں بیواؤں کا ملبوس سفید ہوتا ہے۔ گویا سفید اور سیاہ اشاراتی رنگ کسی خاص تناظر میں تو علامتی مفہوم میں کام آ سکتے ہیں، مگر اب ان میں وہ کشادگی، بست اور لچکیلا پن باقی نہیں رہا جو ہماری حیرتوں کو تادیر قائم رکھ سکے اور تخیل کو کسی نئے انکشافی معنی کی طرف راغب کر سکے۔ اسی طرح تمثیل اشارے سے زیادہ مطلق صورت میں تشکیل پاتی ہے، جو استعاراتی تشخص ہی کے دائرے کی چیز ہے، مگر یہ اسی قدر معلوم اور اسم بامسمہ ہوتی ہے کہ پہلی ہی نظر میں خیال اصل کردار کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ تخیل ساز ایک حقیقی دنیا کے لیے دوسری دنیا کی اختراع کرتا ہے۔ وہ اس اختراعی عمل میں آزاد بھی ہوتا ہے کہ جتنی چاہے وہ خیالی دنیایں تعمیر کر سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس ہم جسے حقیقی دنیا کا نام دیتے ہیں، ایک علامت ساز اس کا حسی مظہر پیش کرتا ہے، مگر یہ مظہری دنیا غیر فانی ہونے کے ساتھ ساتھ بلند سطح کی بھی حامل ہوگی، علامت جس کا ایک حصہ ہوگی۔ تشبیہ توضیح اور دلیل فراہم کرتی ہے۔ تشبیہ اگر موازنے کی ایک واضح صورت ہے تو استعارہ موازنے کی ایک مبہم صورت ہے، اس لیے تشبیہ جواز سے آگے نہیں بڑھتی۔ کم تر تخلیقی ذہن بالعموم اسی طریقے پر کاربند ہوتے ہیں۔ پیکر سازی کے عمل میں حسی تجربہ شامل ہوتا ہے، اس لیے لفظی پیکر عموماً کسی ایک یا ایک سے زیادہ حس کو حرکت میں لانے کی قوت رکھتا ہے۔ پیکر میں یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں کئی سطحوں کا حامل ہو۔ اس کی پہلو داری علامتی انبساط کی حامل ہو سکتی ہے، جسے پیکر کے بجائے علامتی پیکر کا نام دیا جا سکتا ہے، مگر تشبیہ میں یہ صلاحیت مفقود ہے۔ اسی طرح پیکری علامت بھی تشکیل دی جاتی ہے ایسی مرکب علامتوں میں جہاں ایک طرف حواس خمسہ کو تجربے میں شریک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہیں معنی کے لحاظ سے بلیغ تہداری چند نئے انوکھے پہلو بھی اجاگر کرتی ہے۔ D.A. کوٹن استعارہ اور تشبیہ کا فرق ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ تشبیہ سامع کے تخیل کو بھگ سے اڑا دیتی ہے، اور استعارہ وہ ہوتا ہے جو سامع کے ذہن کو دانتوں سے جکڑے رکھتا ہے۔ استعارے میں وجہ اشتراک واضح نہیں ہوتی، وہ ذہن کو فوراً ڈھیل نہیں دیتا، بلکہ مشاہدے کے توسط سے
تجربے کا راست شریک بن جاتا ہے۔ دراصل تشبیہ، استعارہ، کنایہ، تمثیل اور اشارہ مختلف ذہنی ارتقائی مدارج کے نمائندے ہیں۔ دوسرے علوم و فنون کی طرح شاعری کا جدلیاتی نظام بھی سادگی سے پیچیدگی کی طرف عمل پیرا ہے۔ علامت ہماری تہذیب پیچیدگی کا اشاریہ بھی ہے، جبکہ تشبیہ ذہن کا سب سے سہل ترین عمل ہے۔ استعارہ نسبتاً ایک پیچیدہ عمل اور علامت اس سے بھی زیادہ پیچیدہ عمل ہے۔ بادی نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا رشتہ ہم سے اور ہمارے سیاق و سباق سے ٹوٹ سا گیا ہے، مگر دراصل ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ایک علامت اپنے ساتھ ہم رشتہ، کئی بلیغ ہم رشتہ گچھے لے کر پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات خود شاعر آزاد شعور کے بہاؤ کے تحت لفظی علامات کا جال پھیلا دیتا ہے، اور وہ خود بھی اپنے مفاہیم کی مختلف سطحوں تک نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ وہ تو علامت سے ایک دور کا رشتہ رکھتا ہے۔ علامت کی چھوٹی موٹی دنیا کا خالق ہو کر بھی وہ اپنی خلق کردہ دنیا ہی سے جلاوطن کر دیا جاتا ہے۔ نارتھرپ فرائے نے ایک جگہ لکھا ہے، شاعر لفظ کو کسی ایک معنی کے ساتھ نتھی نہیں کرتا ہے، وہ تو لفظوں کی قوتوں اور اعمال کو مستحکم کرتا ہو۔ ظاہر ہے کہ علامت انہی قوتوں کو بروئے کار لا کر لفظ کے پامال معنی سے رشتہ توڑ دیتی ہے۔ وہ مختلف جذباتی اور احساساتی اکائیوں اور تناؤ کو ایک دائرے کے مرکز میں جذب کرنے کا نام بھی ہے، جس کی وجہ سے جذبے کی اپنی اصل صورت مسخ ہو کر تنوع میں بدل جاتی ہے۔ اس طرح علامت جذبے کی تطہیر کا کام بھی انجام دیتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ علامت کا ہر عمل شعوری ہوتا ہے یا لاشعوری۔ یونگ علامتی تشکیلات کو سراسر لاشعوری اپج بتاتا ہے، مگر استعارہ ہو یا علامت ارادی طور پر بھی انہیں تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے علامت شعوری ہو کر ناکام رہ جائے اور کبھی لاشعوری ہو کر بھی کامیاب نہ ہو۔ یونگ فروئڈ کے انفرادی لاشعور کو اجتماعی لاشعور میں بدل دیتا ہے۔ وہ اجتماعی لاشعور کی ایک وسیع و عریض کائنات خلق کرتا ہے۔ اس طرح شاعر کا انفرادی تجربہ ذاتی ہو کر بھی کائناتی ہو جاتا ہے۔ یونگ اجتماعی لاشعور کا رشتہ ماقبل تاریخ سے جوڑتا ہے کہ ایک آدمی کا ذاتی تجربہ ذاتی نہ ہو کر کئی آدمیوں، کئی صدیوں پر مشتمل تجربہ ہوتا ہے۔ ایک نسل محض ایک نسل کے تجربوں تک محدود نہیں ہوتی، ماضی کی بے شمار نسلوں سے مربوط اور ایک عظیم ذہن کے مماثل ہے۔ وہ قدیم الاصل ابتدائی تجربات اور واقعات کو لاشعور کے اجتماعی معمون کی چیز بتاتا ہے۔ فن جب اسطور سازی اور علامت سازی یا پیکر سازی کے عمل سے گزرتا ہے تو یہ عمل اجتماعی لاشعور کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ اس طرح فن ایک طریقے سے زمان و مکان کی بالائی قید سے پرے ہے بھی اور نہیں بھی۔ اسی لیے یوم واہمے کی تخلیقی اہمیت کا تصور قائم کرتا ہے۔ وہ تخیل کے ساتھ واہمے کو بھی فن کے لیے ناگزیر بتاتا ہے۔ علامت اس کے نزدیک آرکیٹائپل کردار رکھتی ہے۔ علامتیں خود اتنی پیش در پیش اور دھندلکوں سے لپٹی ہوتی ہیں کہ ہم ان کے غیر استدلالی عنصر کو گرفت میں لانے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ آرکیٹائپ علامات بنی نوع انسان کے بعید ترین ماضی کا وہ عظیم تہذیبی ورثہ ہیں جو نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح فروئڈ نے خوابوں کی علامات کو غیر معمولی اہمیت دی اور یہ بتایا کہ فنکار کے لیے علامتیں
کیتھارسس یعنی تطہیر کا وسیلہ ہوتی ہیں۔ سماجی و مذہبی اقدار و روایات جنسی اور ناپسندیدہ خواہشات کے اظہار میں مانے آتی ہیں، سو شعراء بالعموم علامتی پیرایہ اختیار کر کے یکگنا طبانیت حاصل کر لیتے ہیں۔ علامت کا تصور 19ویں صدی سے اب تک بدلتا آ رہا ہے۔ اس کی توضیحات بھی مختلف طریقے سے کی گئی ہیں۔ یہی وہ واحد تحریک بھی ہے جس نے بڑی بے دریغی سے کلاسیکی معیاروں اور نام نہاد قصوریوں کو تہس نہس کر کے نسبتاً ایک بالکل نئی روایت کو جنم دیا۔ بقول W.B. ایٹس 18ویں صدی کی اقلیت پسندی کے خلاف جو رد عمل پیدا ہوا تھا وہ 19ویں صدی کی مادیت کے خلاف رد عمل میں آمیز ہو جاتا ہے، اور وہ علامتی تحریک جو جرمنی میں واگنر کے یہاں اور انگلینڈ میں پری ریفائلسٹ کے یہاں اور فرانس میں میلار میں اور میٹرلنک کے یہاں اپنے کمال کو پہنچتی ہے، اور ابسن اور ڈی ایننزیو کے تخیل کو برانگیخت کرتی ہے، یقیناً ایک ایسی واحد تحریک ہے جو اپنے اظہار میں نئی ہے۔ علامتی تحریک سے قبل رومانویت نے کلاسیکی قانون سازانہ فطرت سے کھل کر انحراف کیا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ ادب میں یہی وہ پہلی منظم بغاوت تھی جس نے مادی و صنعتی فروغ کے منفی نتائج اور غیر معمولی خطروں سے خبردار بھی کیا تھا۔ سائنس کسی ایک مستقر پر ٹھہرنے والی نہیں تھی۔ ڈارون کی تحقیقات نے فرد کی نفیس اور ترقی یافتہ انا کو غیر معمولی صدمہ پہنچایا تھا۔ یہ وہی دور تھا جب ادب میں فطرت نگاری اور حقیقت نگاری کا رجحان پورے زور و شور سے پروان چڑھ رہا تھا۔ ان حالات میں پھر کسی شدید ضرب کی ضرورت تھی۔ یہ علامتی تحریک ہی تھی جس نے ایک بار پھر ادب کو سپاٹپن کے خطرے سے بچا لیا۔ فن کا یہ نیا تصور سائنس کے منافی تھا۔ جس طرح پرانی دنیا کا انحصار تخیل پر تھا، علامت پسندوں نے اس سے دوبارہ رشتہ استوار کر لیا۔ اس طرح قدیم اور جدید کی فصل زبانی کو پاٹ کر فن کی اصل جڑوں تک رسائی کے لیے یہ پہلا بھرپور قدم تھا۔ علامت مشینی عہد کی بیکادے کی منطق سے متحرب ہو کر ساحری کے عہد سے رابطہ پیدا کرتی ہے کہ موجودہ دور میں شاعری کے گمشدہ مذہب کی بازیافت علامت ہی کے ذریعے عمل میں آ سکتی ہے۔ چونکہ شاعری کی غیر استدلالی کائنات کی رنگارنگیاں، وجدانی اور روحانی سچائیاں سائنس کی بساط پر پوری نہیں اترتی اور شاعری پر سائنس کا جادو نہیں چڑھ سکتا، اسی لیے ریچرڈس شاعری کو نثر کے بجائے سائنس کی ضد بتاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامتی تحریک شاعری کے دفاع کے تئیں پہلا تاریخی قدم ہے۔ بقول ایڈمنڈ ڈلسن 18ویں صدی کی اقلیت کو 19ویں صدی کی رومانیت نے مار بھگایا۔ یہ رومانیت اس وقت تک میدان ادب پر قابض رہی جب تک کہ فطرت نگاری نے اس کے پیر نہیں اکھاڑ دیے، اور گویا میلار میں اور رامبو نے فطرت نگاروں کو بم سے اڑا دیا۔ جیسا کہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹنیکا میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ بنیادی طور سے علامتی تحریک ایک بغاوت تھی اس فطرت نگاری کے خلاف جو کہ بے انتہا مادی ہو کر رہ گئی تھی، اور اس پارناسی دبستان کے خلاف جس کی بنیاد واضح فن پر استوار تھی۔ ایڈگر ایلن پو نے سب سے پہلے علامتوں کا استعمال کیا، مگر اس سے بھی پہلے کالج کی نظموں میں کسی نہ کسی حد تک اس رجحان سے دور کا تعلق پیدا کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا تعلق اس علامتی تحریک سے ہے جس کا دور 1860 سے 1890 تک پھیلا ہوا ہے، جو خشک حقیقت پسندی کے خلاف فطرت پسندی سے انحراف اور سائنسی و صنعتی تہذیب سے بغاوت کے طور پر رونما ہوئی،
اور جس نے ماں بعد نسلوں پر گہرے اور دیر پا اثرات چھوڑے ہیں۔ خلاصہ، مغربی شعریات کی تاریخ میں علامتی حلقے کے شعراء نے جس تصور علامت پر اساس رکھی تھی، اس کا تعلق معنی کے ادب استحکام پر تھا۔ علامت شے یا حقیقت کی طرف اشارہ ہے، نہ نمائندگی، بلکہ شے یا حقیقت سے متجاوز اور پرے اس معنی کی جھلک ہے جسے معنی کے محض امکان سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ معنی کا امکان اس وقت زیادہ پیچیدگی اختیار کر لیتا ہے جب شاعر یا فکشن نگار کا میلان اس تخلیقی زبان کی طرف زیادہ ہوتا ہے جس میں ذاتی علامتوں کی کثرت ہوتی ہے۔ اس رجحان نے بالخصوص فرانس میں 1870 سے 1890 تک غیر معمولی فروغ پایا۔ علامت کے جس خاص تصور پر تاکید ہے، اس کے بنیاد گزار بعض اہم شعراء تھے۔ ان میں باڈلیر کے علاوہ پال ورلین، آرتھر رمبو اور اسٹیفن میلارمے کا نام خاص ہیں۔ میلارمے کا کہنا تھا کہ نمبر 1، اشیاء کا تصور اور اس میں غرق ہونے سے جو پیکر خلق ہوتے ہیں وہی شاعری کی روح ہیں۔ نمبر 2، کسی شے یا حقیقت کو اس کے مروجہ نام سے پکارنے یا اپنے جذبہ و احساس کو من و عن زبان دینے سے شعر کا 3/4 حسن فنا ہو جاتا ہے۔ شاعری کا حسن اور اس سے حاصل ہونے والی انبساط کی کیفیت اس شعری ابہام میں مضمر ہے جو قاری کو تلاش معنی کے لیے اکساتی ہے۔ نمبر 3، معنی کے لیے کریت پیدا کرنے والے ابہام سے عاری شعری تخلیق قاری کے تخیل کو اس لذت سے محروم کر دیتی ہے جس سے اس کے ذہن میں کسی شے یا احساس کی تخلیق ہوتی ہے۔ گویا یہ عمل قاری کی تخلیقی حس کو برانگیخت کرتا ہے۔ 4، شاعری کا منصب تخیلاتی پیکر یا تخیل کی مدد سے اشیاء کو اثر نو خلق کرنا ہے۔ 5، علامت کا کام سوئے ہوئے خوابوں کو جگانا ہے۔ وہ ہمارے ذہنوں میں بتدریج کسی شے کا حیولہ تیار کرتی ہے تاکہ ہم اس کی روح کو پا سکیں۔ میلارمے کا خیال ہے کہ ہم اپنے احساسات کو ادب کی روایتی اور آفاقی زبان میں اس طرح ادا نہیں کر سکتے جس طرح ان کا تجربہ کرتے ہیں۔ شاعر میں ایسی خاص زبان خلق کرنے کا ملکہ ہونا چاہیے جو اس کی یکتا شخصیت اور مخصوص محسوسات کا اظہار کر سکے۔ ایسی زبان صرف علامتی ہو سکتی ہے جسے وہ خاص الخاص کہتا ہے۔ محض راست بیان کے ذریعے اپنی محسوسات اور دھن میں اٹے ہوئے خیالات کو بحسن و خوبی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے مخصوص قسم کی معنی خیز زبان درکار ہے جس میں قاری کے ذہن کو متحرک کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ایڈمنڈ ڈولسن نے دی ایکسلس کیسل میں اس قسم کی معنی خیز زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الفاظ کی معنی خیزی کی تھیوری کا سرچشمہ وہ کچی پکی نیز فراموش کردہ قبائلی زبان ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ زبان خوابوں اور موسیقی کے ساتھ غیر معمولی مماثلتوں کی حامل ہے۔ علامتی میلان کو اس عہد کے مقبول عام حقیقت نگاری اور فتنہ نگاری جیسے حاوی رجحانات کا رد عمل بھی کہا جاتا ہے۔ علامتی شعراء نے تخلیقی زبان یعنی اس ناراست زبان کو خلق کرنے پر ترجیح دی جو رسمی استعمالات زبان کے طریقوں
اور عادات پر کاری ضرب تھی۔ علامت کا کام ان جذبوں اور کیفیتوں کو برانگیخت کرنے کا ہے جو نامعلوم بے نام ہوتی ہیں اور مشکل ہی سے ذہن کے بالائی حصے کی گرفت میں آتی ہیں۔ ان شعراء کی نظر میں شاعری کی معراج موسیقی ہے۔ انہوں نے لفظوں کے اثبات کو خاص اہمیت دی تاکہ حواس سے ہم رشتہ سریت کے پہلو کو ابھارا جا سکے۔ آزاد نظم اور نثری نظم میں بھی انہوں نے آہنگ کے جو نئے تجربے کیے تھے انہیں تخلیقی تقاضے کا نام دیا گیا۔ مغربی شعریات میں ہیئت کے یہ نئے تصورات دھماکہ خیز ثابت ہوئے اور جو آن کی آن میں عالمی شعریات کا حصہ بن گئے۔